أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت معلما آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر۔ معزز قابل صد تعظیم حضرات سامعین، میں اس ممتاز خلائق اور وصف نگاروں کی دسترس سے ماورا شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جن کی زبان سے نکلنے والے بول کی قسم رب کائنات نے اٹھائی۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، جن کی جان کی قسم اللہ نے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ کہہ کر کھائی۔ ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے فارسی کے صاحب بصیرت، دانا، شعرائے آفاق، فارسی کے نظم و نثر نگار شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ادب بتلایا یا اظہار نیازمندی کیا ہے کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی، کہ اگر ہزار بار بھی میں اپنا منہ اور زبان حرق گلاب اور مشک سے دھوؤں پھر بھی آپ کا نام نامی لینا بے ادبی ہے۔ لیکن کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں، بے بس ہیں، بے قرار ہیں، بغیر ان کا تذکرہ کیے زندہ رہنا بھی تو دشوار ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کمالات کے سارے اوصاف، حسن و جمال کے سارے رنگ، رفعت شان کی ساری جلوہ نمائیاں، اخلاق کی تمام بلندیاں، کردار کی خوبیاں، غرض کے انسانیت کے کسی عام فرد سے لے کر اولوالعزم پیغمبروں تک جو اوصاف و کمالات کہیں اور کسی میں بھی پائے جاتے ہوں، وہ سب کے سب خلاق فطرت نے آمینہ کے لال، عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کے راج دلارے، ابو طالب کے لخت جگر، بنو ہاشم کے لاڈلے، قریش کے منظور نظر، مکہ کے تاجدار، تاج عربیت کے گوہر آبدار، امام الانبیاء، فخر رسل، دعائے خلیل و نوید عیسیٰ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں جمع فرما دی ہیں۔ مثلا نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحاق کی وراثت پدری، اسماعیل کا ایثار، موسیٰ کی جہد مسلسل، ہارون کی رفاقت حق، یعقوب کی رضا و تسلیم، داود کا غربت حق پر ماتم، سلیمان کی سلطنت، زکریا کی عبادت، یحییٰ کی عفت، عیسیٰ کا زہد، یونس کا اعتراف قصور، لوط کی جافشانی، ایوب کا صبر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ تمام اوصاف اپنے لاڈلے اور آخری پیغمبر میں بیک وقت پیدا فرما کر اوپر سے خاتم الانبیاء کا تاج سر پر سجا کر مبعوث فرمایا۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والوں کو راہبری، نمونہ عمل، اسوہ مکمل اور آئیڈیالوجی کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سب کا قبلہ، سب کا مرجع صرف ایک ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا جان لے کہ خاتم الانبیاء کا مفہوم کیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ ایسا آئینہ حقیقت نما ہے کہ جس کے سامنے کھڑے ہو کر کائنات کا ہر طبقہ اپنا ہر عکس دیکھ سکتا ہے اور اپنے گیسوؤں کا کل درست کر سکتا ہے۔ اگر وہ تاجر اور دولت مند ہے تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزانہ دار کا عکس آئینے میں ابھرے گا۔ اگر اس آئینہ حقیقت نما کے سامنے کھڑا ہونے والا غربت اور افلاس میں مبتلا ہے تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہاجر کا حال نظر آئے گا۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو سلطان عرب کا کردار نظر آئے گا۔ اگر وہ محکوم و رعایا ہے تو سرداران مکہ کی ریشہ دوانیوں کے شکار شخص کا حلیہ نظر آئے گا۔ اگر وہ سپہ سالار ہے تو فاتح مکہ کے تو بدر و حنین کے سپہ سالار کے احوال دکھائی دیں گے۔ اگر وہ شکست کھایا ہوا ہے تو احد کے معرکہ کا منظر سامنے آئے گا۔ اگر وہ استاد اور معلم ہے تو صفہ کی درسگاہ کے استاد کامل کی تصویر نظر آئے گی۔ اگر وہ شاگرد ہے تو روح الامین کے سامنے بیٹھے ہوئے باادب تلمید کا منظر دکھلائی دے گا۔ اگر وہ واعظ و خطیب ہے تو مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھنے والے خطیب کا روپ نظر آئے گا۔ اگر وہ حق بات کہنے میں بے بس و تنہا ہے تو مکہ کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ نظر آئے گا۔ اگر وہ نصرت غیبی کے ذریعے اپنے دشمنوں کو زیر کر چکا ہے تو فاتح مکہ کا کردار نظر آئے گا۔ اگر وہ جج اور مجسٹریٹ ہے تو
مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کا شفاف کردار نظر آئے گا۔ اگر وہ بیویوں کا شوہر ہے تو خدیجہ، عائشہ، حفصہ، جویریہ، ماریہ رضی اللہ عنہن کے پاک تینوں شوہر کا مہربانی سے بھرپور روپ نظر آئے گا۔ اگر وہ اولاد والا ہے تو فاطمہ کے والد حسن و حسین کے نانا کی شفقت و مہربانی کے عکس نظر آئیں گے۔ اور دیکھیں کوئی بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، کسی بھی منصب پر فائز ہو، کتنا بلند اور کتنا پست ہو، کسی بھی رشتے میں بندھا ہوا ہو، جب وہ اس آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس آئینے کو حقیقت نما اور رہنما پائے گا اور اپنے کردار کو درست کرنے کا سامان پائے گا۔ یہ ایک ایسا اسوہ کامل، مکمل کردار، پرفیکٹ آئیڈیالوجی، سمپورن آدرش ہے۔ یہ ایسے راہبر اور رہنما کی سیرت ہے جو عالم کے اس سرے سے لے کر اس سرے تک تمام انسانوں کی زندگیوں کو اپنی ہدایات اور عملی مثالوں سے روشن کرنے کے لیے خالق کائنات کا تیار کردہ نصاب ہے۔ جب ہی تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ اور پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، میں تاریخ انسانی، مانو اتہاس، ہیومن ہسٹری کی اس عظیم المرتبت اور منفرد ذات کی سیرت، کردار اور شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کو خود خلاق فطرت نے اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا، تربیت کی، نمونہ بنایا اور پھر بڑے تپاک اور اوتھینٹسٹی کے ساتھ یہ اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے اس پیغمبر کی ذات میں تمہارے لیے کمپلیٹ آئیڈیالوجی اور نمونہ کامل موجود ہے۔ آپ کی سیرت کا اچھوتا پن یا ڈائیورسٹی اور تنوع یہ ہے کہ جس اینگل اور زاویے سے آپ اس قائد ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، کردار، ذات کا جائزہ لینا چاہیں گے تو ہر پہلو اور شعبہ حیات کو خوب سے خوب تر پائیں گے، بلکہ سیرت کی جامعیت اور متضاد صفات کو دیکھ کر آپ ششدر و حیران رہ جائیں گے۔ وہ شخص بادشاہ ایسا کہ ایک پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا کہ خود اپنے آپ کو اپنے قبضے میں نہ سمجھتا ہو بلکہ بار بار والذی نفس محمد بیدہ کہتا ہو، دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر پر چولہا نہ جلتا ہو، سپہ سالار ایسا کہ مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن ویل ٹرینڈ فوجوں کو شکست فاش دی ہو، صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش کفن بردوش جانثار مجاہدوں کی ہم رکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چور و چرا دستخط کر دیتا ہو، شجاع و بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابل تنے تنہا کھڑا ہو جاتا ہو، نرم دل ایسا کہ کبھی انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا ہو، باتعلق ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، بیوی بچوں کی اس کو فکر، خدا کی بھولی ہوئی دنیا کی سدھار کو اس کو فکر، غرضے کے سارے سنسار کی اس کو فکر، بے تعلق ایسا کہ اپنے رب کے سوا کسی اور کی یاد ہی نہ رہتی ہو۔ اس نے اپنی ذات کو برا کہنے والوں سے کبھی بدلہ نہ لیا بلکہ دعائیں دیتا رہا، لیکن خدا کے دشمنوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ عذاب الہی سے ڈراتا رہا۔ عین اس وقت جب اس پر جنگجو شمشیر زن سپاہی ہونے کا دھوکہ ہوتا ہے تو وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے، عین اس وقت جب اس پر کشور کشا فاتح ہونے کا شبہ ہوتا ہے تو وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، عین اس وقت جب ہم اس کو عرب کا بادشاہ کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں تو وہ کھردری چٹائی پر بیٹھا ہوا اور کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے درویش نظر آتا ہے، عین اس دن جب عرب کے اطراف سے آ کر صحن مسجد میں مال و زر کے انبار لگ رہے ہوتے ہیں تو اس کے گھر میں فاقے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر ابو سفیہ کو جس نے اما دے دی۔ یہ ایک جھلک ہے اس عظیم سیرت کی جو آج کے اندھیروں اور انسانیت کے دیوالیہ پن کا علاج بن سکتی ہے۔
یہی وہ سیرت ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو تہذیب و ثقافت کا پیشوا بنا دیا. یہی وہ جامع سیرت ہے جس نے نبی کے خون کے پیاسوں کو رضی اللہ عنہ کی بلندیوں تک پہنچایا. میں دعوت دیتا ہوں ملت کے غیور افراد کو کہ اٹھیں اور پیاسی انسانیت کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ پیش کریں تاکہ سسکتی انسانیت اور بے آبرو ہوتی آدمیت کا وقار بچایا جا سکے. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا. سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام پھر دنیا کی امامت کا. وما علینا الا